قید عشق ناول بائی یمن ایوا ایپیسوڈ 36۔ پوروا کو سلاتے سلاتے ہی خانزادہ کی کال آ گئی۔ وہ کافی مایوس اور ناراض تھا مگر جلدی میں تھا تو بعد میں تفصیلی ملاقات کا کہہ کر کال کاٹ دی۔ عیسیٰ نے سر جھٹکا، جانتا تھا بعد میں وہ تفصیل سے ڈانٹے گا اور دھمکائے گا مگر بات نہیں سنے گا۔ یوں نہیں جانے کے لیے اٹھا تو پوروا کے نمبر پر پریحان کی کال آ گئی۔ کچھ سوچ کر اس نے اٹینڈ کر لی کہ یقیناً پریحان بھی ناراض ہی ہوگی۔ اچھا تھا آج ہی سن لے سب سے ایک ساتھ ہی، اور وہ وہی بول رہی تھی۔ پوروا نے بتایا تو مجھے بہت ہرٹ فیل ہوا۔ میں جانتی ہوں آپ کو پوروا سے الجھن ہوتی ہوگی، وہ اتنی کم عمر نہیں جتنی بچکانہ حرکتیں ہیں، مگر اسے ماحول ہی ایسا دیا ہے ہم نے، اسے بچوں کی طرح ہی رکھا۔ وہ سخت لہجہ اور غصہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ آپ شاید یقین نہ کریں مگر خیر جو بھی ناراضگیاں غصہ ہے پلیز مجھ سے کہہ سکتے ہیں آپ۔ پوروا کو کچھ مت کہا کریں پلیز۔ وہ شاید خانزادہ کے سمجھانے پر غصہ کرنے کے بجائے التجائیہ انداز میں بول رہی تھی۔ عیسیٰ نے آہ بھری، میں نے مان لیا آپ ٹھیک کہتی ہیں۔ مجھے اچانک سے انجان لڑکی سے نکاح کا کہا گیا تو میں غصہ تھا اس بات پر، میں نے نرمی نہیں برتی مانتا ہوں، مگر سچ تو یہ ہے اس سب کے باوجود ایک بار بھی آپ کی بہن پر ہاتھ نہیں اٹھایا میں نے۔ فرینڈز آئے ہوئے تھے میرے، منع کیا تھا اسے باہر نہ نکلے، پھر بھی وہ باہر آئی۔ حلیہ بھی بہتر نہیں تھا، میں نے غصہ کیا مگر گلاس دیوار پر مارا تھا اس کو نہیں۔ بٹ آئی نو کہنے کا کچھ فائدہ نہیں، مجھ پر یقین نہیں کرنا آپ نے۔ عیسیٰ نے سنجیدگی سے بولتے ہوئے کندھے اچکا گیا۔ نہیں مجھے یقین ہے آپ نے ایسا ہی کیا ہوگا۔ پریحان ہر حال میں اس کو ٹھنڈا رکھنا چاہتی تھی۔ پوروا عادی نہیں ہے اس سب کی، آپ سے ڈرنے لگی ہے بہت۔ میری ریکویسٹ ہے آپ سے، وہ پسند نہیں تو کوئی زبردستی نہیں ہوگی، میں بڑی بہن کے پاس بھجوا دوں گی، بٹ پلیز تب تک اسے برداشت کریں، سختی نہیں کیجیے گا پلیز۔ پریحان کی درخواست پر وہ خاموش ہوا۔ سب کے لہجے اور باتیں تو اسے ظالم کرنے پر تلے تھے۔ پریحان کی بات پر کچھ سکون ملا کہ چلو مان تو گئی، اوکے ٹرسٹ کریں تو خیال رکھوں گا۔ اس نے کال کاٹتے ہوئے آخری بار بھی جتا ہی دیا تھا کہ اس پر یقین نہیں کیا جائے گا۔ تیار ہو کر نکلتے ہوئے پھر سے پوروا کو چیک کیا اور میڈیسن دے کر سلا دیا۔ یونی میں اسائنمنٹ سبمٹ کروا کر فری ہوا تو جلدی سے واپس آ گیا۔ بیگ باہر صوفے پر پھینکتا کچن میں جا کر کافی تیار کرنے لگا۔ رات کو دیر سے سویا تھا، اسائنمنٹ آج سبمٹ کرواتی تھی، کل تک سکون تھا۔ اب کھل کر ریسٹ کرنے کا ارادہ تھا۔ کافی کا مگ تیار کر کے پیتے ہوئے لاؤنج میں آ کر بیٹھا، تھکن سے برا حال ہو رہا تھا۔ کافی پی کر وہیں آنکھیں موند کر لیٹا تو پوروا کا خیال آیا۔ چونک کر سیدھا ہوتا اٹھا اور اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ صبح اسے جاتے ہوئے میڈیسن دی تھی، جانے اب کیسی حالت تھی۔ دروازہ ناک کر کے اندر داخل ہوا تو وہ ابھی تک بلینکٹ لپیٹے سو رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر بلینکٹ چہرے سے ہٹا کر ٹیمپریچر چیک کیا تو وہ آگ کی طرح جل رہی تھی۔ عیسیٰ بری طرح گھبرایا۔ پوروا اسے جگانے کی کوشش کی مگر وہ غنودگی میں ہی تھی۔ ایک تھکن اوپر سے اس کی حالت، وہ تو غصہ کر کے پچھتایا تھا۔ یا اللہ کس گناہ کی سزا مل رہی ہے مجھے۔ سب خود سکون سے بیٹھے ہیں اور میں یہاں پھنسا خواہ کی خدمت گزاری میں لگا ہوں۔ زندگی عذاب کر دی ہے اس لڑکی نے۔ کیا ضرورت تھی پوری رات بیٹھ کر ماتم کرنے کی، فضول لڑکی۔ پاگل انسان۔ لائٹ آن کی، اس پر سے بلینکٹ ہٹا کر اسے سنبھالتے ہوئے اٹھایا اور اپنی ہوڈی اتار کر اسے پہنا دی۔ بیڈ کے کنارے پر گری شال اٹھا کر اس پر ڈالی اور ساتھ ساتھ غصے سے بڑبڑاتا بھی جا رہا تھا۔ یہ تو شکر تھا گڑیا جیسی تھی، زیادہ وزن میں نہیں تھا، سنبھالنا آسان ہو رہا تھا۔ اسے وہیں لٹا کر اپنے روم میں گیا۔ جیکٹ اٹھا کر پہنی، کیسی نیند اور کہاں کا آرام۔ نہ منہ دھونے کا موقع ملا، نہ بال بنا سکا۔ پوروا کو اٹھا کر اپارٹمنٹ سے نکلا اور لفٹ سے نیچے پہنچنے تک سب سے نظریں چراتا رہ گیا۔ نیچے پہنچ کر گاڑی میں ڈالا اور قریب کسی کلینک میں لے گیا۔ فوری ٹریٹمنٹ سے وہ کچھ دیر تک کافی حد تک بہتر ہوئی تھی۔ عیسیٰ بیچاری صورت بنائے بیٹھا تھا۔ سردی کا اچانک جھٹکا لگنے سے یہ حالت ہوئی ہے، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ بستر سے نکلے تو تھوڑی دیر لحاف ہٹا کر بیٹھے رہنا چاہیے۔ اچانک سے نکل کر باہر جانا یا ٹھنڈے فرش پر پیر رکھنے سے اکثر ایسا جھٹکا لگ جاتا ہے۔ پریشان مت ہو، بہتر ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر نے میڈیسن لکھتے ہوئے عیسیٰ کی بوکھلائی ہوئی صورت دیکھی تو نرمی سے سمجھایا۔ وہ نظریں چرا گیا۔ وہ کیا خیال رکھتا، اس نے ہی تو رات غصے میں اچانک سے بستر سے نکال کر کھڑا کیا تھا۔ اسے واپس لے جاتے ہوئے گاڑی میں بٹھا کر ایک نظر اس پر ڈالی۔ سرخ گال اور سرخ ہوتی ناک، آنکھیں بھی صحیح سے نہیں کھول پا رہی تھی وہ۔ شال ویسے ہی لاپرواہی سے کندھے پر رکھی ہوئی تھی، ہڈ میں چہرہ چھپا ہوا تھا۔ عیسیٰ گہرا سانس بھر کر اس کی طرف جھکا اور شال پھیلا کر اسے پورا ڈھانپ دیا، چہرہ بھی چھپا دیا۔ پوروا کا دم گھٹنے لگا۔ خبردار شال مت ہٹانا، تمہیں تو شاید بہت سکون مل رہا ہوگا نا ایسے میرا جینا حرام کر کے بھگاتے ہوئے، مگر میرا تمہیں مزید سنبھالنے کا کوئی ارادہ نہیں، اسے گھور کر منع کیا تو وہ اسی شال میں دبک کر بیٹھ گئی۔ زندگی میں شاید وہ پہلا انسان تھا جس سے پوروا کو اتنا ڈر لگنے لگا تھا۔ فارمیسی کے آگے گاڑی روک کر وہ میڈیسن لینے کے لیے نکلا تو پوروا نے بری طرح جلتے چہرے سے تھوڑی شال ہٹا کر گہرا سانس بھرا۔ شیشے پر چہرہ ٹکا کر باہر آتے جاتے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ پہلے اس کی زندگی بھی باقی لوگوں کی طرح آزاد تھی۔ اب نہ تو کالج جانے کی اجازت مل رہی تھی، نہ باہر نکل سکتی تھی۔ اپنی گاڑی سے نکلتی آئرہ نے عیسیٰ کی گاڑی دیکھی تو اس کے قریب آئی۔ اندر بیٹھی وہ لڑکی تو اسے بہت اچھے سے یاد تھی، جو اس کے مطابق عیسیٰ کی کزن تھی۔
شیشہ بجا کر مسکراتے ہوئے اسے شیشہ نیچے کرنے کا کہا۔ پوروا اسے پہچان نہیں پائی مگر شیشہ نہیں کھلا تو ڈور کھول کر سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگی۔ ہائے میں آئرہ، ہم اس دن عائشہ کے ہاں ملے تھے نا؟ یاد نہیں کیا؟ آئرہ نے خوش دلی سے سوال کیا۔ پوروا نے نفی میں سر ہلایا۔ آئرہ کی نظر اس ہوڈی پر جا رہی تھی۔ وہ عیسیٰ نے آج یونی میں پہنی ہوئی تھی اور اب اس کی کزن پہنے ہوئے تھی۔ اتنی کلوزنس تھی ان میں، وہ سوچنے پر مجبور ہوئی تھی۔ میں فرینڈ ہوں عیسیٰ کی اور تم عیسیٰ کی کزن ہونا۔ وہ ہوڈ سے نظر ہٹا کر ہاتھ بڑھا کر بولی، میں ان کی کزن نہیں ہوں۔ پوروا نے پہلی بار زبان کھولی۔ نہایت مدھم نرم آواز۔ آئرہ چونکی۔ تو اس کے اپارٹمنٹ میں کیوں تھی؟ کیا رشتہ ہے اس سے؟ آئرہ نے حیرت سے پوچھا۔ میرا اور ان کا نکاح ہوا ہے، اس لیے میں ان کے پاس رہتی ہوں کیونکہ اب مجھے ان کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ پوروا نے آنے کی سمجھائی بات آئرہ کو بھی سمجھا دی۔ آئرہ طوفانوں کی زد میں آ گئی تھی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے بیٹھی اس ٹین ایج لڑکی کو دیکھنے لگی جو کافی سے زیادہ پیاری تھی۔ اس سے مزید کچھ بولا نہیں کیا، لب نیچے جھٹکے سے پلٹ کر وہاں سے چلی گئی۔ پوروا نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا اور جلدی سے ڈور بند کیا۔ وہ جان ہی نہیں پائی آئرہ سے یہ بات کر کے وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے۔ روڈ پر گاڑی کا ڈور کھول کر منہ باہر نکالنا اس کی دوسری سنگین غلطی تھی۔ کچھ فاصلے پر کھڑی سیاہ گاڑی میں بیٹھا شخص وقار صاحب کا دوست اور بزنس پارٹنر اپنے سامنے پوروا کو دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ وقار صاحب نے تو اس سے کہہ رکھا تھا وہ کچھ عرصے کے لیے فورن گئی ہے۔ ان کا تیش سے چہرہ سرخ ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سے نکل کر پوروا تک پہنچتا، فارمیسی سے نکل کر ایک لڑکا اس گاڑی تک پہنچا، ڈور کھول کر بیٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی بھگا گیا۔ وہ بندہ دانت کچکچا کر وقار صاحب کو کال ملا گیا۔ سوری، کافی رش تھا آج تو، عیسیٰ گاڑی میں بیٹھ کر بولا۔ پوروا اس کے آنے پر شال میں منہ چھپا چکی تھی۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر کے پوری رفتار سے آگے بڑھا گیا۔ جلد سے جلد گھر پہنچ کر سونے کی جلدی تھی۔ جا کر گرم پانی سے ذرا ہاتھ منہ دھو لو، باسی شکل لے کر گھومتی رہتی ہو۔ گھر پہنچتے ہی پوروا کو اس کے کمرے میں بھیجا اور ناک چڑھا کر کہتے ہوئے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ وہ شرمندہ نہیں ہوئی مگر اب اس کی بات سے انکار کر کے ڈر لگتا تھا۔ اس نے کچن میں جا کر اس کے لیے دودھ گرم کر کے بڑا مگ بھرا اور سینڈوچ بھی تیار کر لیے۔ ٹرے میں رکھ کر کمرے میں پہنچا تو وہ گرم پانی سے چہرہ دھو کر ڈریس بھی چینج کیے بیٹھی تھی۔ اسکن کلر وول کی شرٹ اور ٹراؤزر پہنی ہوئی تھی اور اوپر اس کی ہوڈی بھی دوبارہ پہن لی تھی۔ عیسیٰ ایک نظر اس پر ڈال کر صوفے پر جا بیٹھا، ٹرے پر ٹیبل پر رکھا، اسے بھی اپنے پاس بلا کر دودھ کا مگ اس کے سامنے رکھا۔ تمہارے پاس کوئی شریفانہ ڈریسنگ نہیں؟ ہر وقت جینز، بچوں والے فراک اور ٹراؤزر شرٹ پہنے رہتی ہو۔ اس کو سینڈوچ پکڑاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا تو ٹھٹائی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ پیٹ پوجا کر کے ایک ہی سانس میں دودھ پی کر مگ ٹرے میں رکھ دیا۔ عیسیٰ کو حیرت ہوتی تھی وہ اتنا دودھ کیسے پی لیتی تھی۔ وہ فارغ ہوتے ہی وہاں سے اٹھتی، بیڈ پر جا کر لیٹی اور اس کی ہوڈی سے سر کو کور کیا اور بلینکٹ اوڑھ لیا۔ ہوڈی نہ وہ واپس کر رہی تھی نہ عیسیٰ نے مانگنا مناسب سمجھا۔ سر جھٹک کر ٹرے اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ دروازہ اچھے سے بند کرتا وہ بھی اپنے روم میں جا کر سکون سے سو گیا۔ ابھی کہیں جا کر پوروا پر غصہ قدرے کم ہوا تھا۔ اس کے بخار نے عیسیٰ کو نرم کر دیا تھا۔ اب جانے یہ نرمی اور دوستانہ رویہ کب تک رہنے والا تھا۔ پریحان باہر سب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ خانزادہ صبح سے غائب تھا۔ 1-2 دن تک حویلی میں لڑکیوں کے نکاح منگنیاں تھیں، پلوشیں وغیرہ کو خان یوسف کی ہدایت پر گارڈز اور ڈرائیور کے ساتھ شہر سے بلوا لیا گیا تھا۔ خانی بیگم نے حویلی میں ہی بیٹھے بیٹھے بھاری زیورات اور کپڑے منگوا لیے۔ پریحان خاموشی سے ہر چیز دیکھ رہی تھی۔ موبائل پر کال آنے پر چونکی۔ مرحا کا نمبر دیکھ کر وہ خانی بیگم سے معذرت کرتی اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ کال اٹینڈ کرتے ہی مسکرا کر سلام دعا کی مگر مرحا نے سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ وہ رو رہی تھی۔ تمہارا سسرال بہت سنگ دل اور ظالم ہے پریحان، تم کہتی تھی تمہارے حدیر سب سے الگ ہے، تم غلط تھی، خواب سے جاگ جاؤ۔ خانزادہ حدیر نے بغیر کسی قصور کے میرے لالا کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے اور ظلم کی حد دیکھو، اتنی بری حالت کر کے ہاسپٹل میں چھپا رکھا تھا۔ ظالم ہے سب لوگ، اگر میرے لالا کو کچھ ہوا تو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تمہارے ہسبینڈ کو بتا دینا، اسے اللہ کو جواب دے گا۔ مرحا یہ سب بولنے کا موقع دیے بنا بولتی چلی گئی۔ پریحان کے اعصاب کو جھٹکا لگا تھا۔ مرحا ریلیکس، کیا ہوا حدیر؟ ایسے نہیں ہے، یقین کرو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ پریحان نے حدیر کی طرفداری کی۔ اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ کوئی غلط فہمی نہیں، وہ لوگ کتنے اچھے ہیں تم اچھے سے جانتی ہو۔ گلجان کی حالت تم نے دیکھی ہے نا پریحان؟ وہ پپھو ہے میری جنہیں دیکھا تک نہیں میں نے۔ لالا کے ایک ملازم نے خانوں کے ڈیرے کے پشت جانب خود خانزادہ کو ان کے پاس دیکھا ہے اور ہاسپٹل کا عملہ تک گواہ ہے۔ پریحان میرے لالا کو ہاسپٹل لا کر کسی کے سامنے نہ لانے کا کہنے والا خانزادہ حدیر ہی تھا۔ پریحان وہ لوگ برے ہیں، بہت برے، دعا کرو لالا بچ جائیں ورنہ ہماری بد دعاؤں سے تمہارے حدیر کو کوئی نہیں بچا سکے گا، مرحا نے روتے ہوئے کہا۔ وہ کال کاٹ گئی۔ پریحان ساکت بیٹھی رہ گئی۔
ہر دن نئی بات، نیا انکشاف۔ خانزادہ کے کتنے روپ تھے آخر! حویلی میں اس سے زیادہ اچھا کوئی نہیں تھا اور باہر والوں کے لیے قاتل تھا۔ اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا، اسے یقین نہیں ہوگا، مگر اسے پھر بھی حدیر کی زبان سن کر ہی چین آنے والا تھا۔ خانزادہ بہروز خان کہ اس کے بندوں سمیت گرفتاری کروانے کے بعد ادب خان سے ہاشم خان کی ضلالت کی ساری تفصیل لیتا اطمینان سے حویلی پہنچا تھا۔ موسیٰ کی مسلسل کالز آ رہی تھیں۔ اس نے گاڑی سے نکلتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ کیا کنڈیشن ہے موسیٰ؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے چھوٹتے ہی استفسار کیا، مگر موسیٰ گھبرایا ہوا تھا۔ یار گڑبڑ ہو گئی ہے۔ یہاں جو ڈاکٹر زرکا ہے وہ تو ہٹک فیملی کی ہی ہے، حاکم خٹک کی نواسی ہے۔ اس نے تو راہم خان کو دیکھتے ہی شور مچا دیا، بہت ہنگامہ کیا ہے۔ یہاں کے عملے نے تمہارے حوالہ دیا کہ تم نے اجازت نہیں دی اس کے بارے میں کسی کو بتانے کی۔ یہاں خٹک حویلی والے سب آ چکے ہیں۔ سنا ہے تمہارے خلاف کوئی گواہی بھی ملی ہے۔ اس کو قتل کرنے کی کوشش کا الزام تم پر آ رہا ہے۔ یار یہ سب کیا ہے؟ میں مان ہی نہیں سکتا تم نے اس پر فائر کیا ہے۔ حقیقت کیا ہے وہ بتاؤ۔ موسیٰ بلا تکان بول رہا تھا۔ خانزادہ نے بھی سرداہ بھری۔ موسیٰ باقی تفصیل سے بتاؤں گا، پلیز پہلے بتاؤ وہ کیسا ہے اب؟ اس نے ماتھا مسلتے ہوئے اپنے قدم کمرے کی طرف بڑھائے تھے۔ ہی از انڈر ڈینجر۔ 24 گھنٹے بہت مشکل بتائے ہیں۔ وہ ہوش میں آ گیا تو ٹھیک، ورنہ کوما میں چلا جائے گا۔ کافی بلیڈنگ ہوئی ہے اس کی۔ سنا ہے بہت مشکل سے دھڑکنیں بحال کی گئی ہیں۔ موسیٰ تعصب سے بول رہا تھا، وہ بھی پریشان ہو گیا۔ اچھا تم کہاں ہو؟ وہیں ہو تو بس آ جاؤ، باقی اب دعا کر سکتے ہیں۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر ہدایت دی اور کال کاٹ کر تکن زدہ سا صوفے پر بیٹھا۔ حدیر صدمے کی کیفیت میں گھری۔ پریحان اسے دیکھتے ہی تیر کی سی تیزی سے اس تک پہنچی۔ کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کا چہرہ بغور دیکھتے اور پوچھنے لگا۔ مرحا کی کال آئی تھی، وہ بتا رہی تھی آپ نے قتل کیا۔ مطلب کوشش؟ پریحان گھبراہٹ کے مارے بول نہیں پا رہی تھی۔ خانزادہ نے اس کے کپاتے ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس کھینچتے سینے سے لگا لیا۔ ریلیکس رہو پریحان، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تم سے جس نے جو بھی کہا ہے نا، ان سے کہہ دینا اگر مجھے مارنا ہوتا تو میں اسے ہاسپٹل لے جا کر فوری ٹریٹمنٹ نہ دلواتا۔ وہ زخمی تھا، میں لے گیا۔ اس نے نرمی سے پریحان کی پشت تھپ تھپا کر بتایا تو اس کا سانس بحال ہوا۔ دماغ کی بند ہو چکی کھڑکیاں کھلی تھیں۔ مرحا کو غلط فہمی ہوئی تھی۔ پریحان نے سکون سے آنکھیں بند کر کے اس کے گرد بازو لپیٹ لیے۔ مرحا نے آج بری طرح ڈرا دیا تھا۔ تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے پریحان؟ اس کا چہرہ اپنے سامنے کر کے اس نے پوچھا۔ جی ہاں، میری فرینڈ مرے گل کی بھتیجی ہے اور جو زخمی ہے اس کی چھوٹی بہن ہے۔ وہ بہت رو رہی تھی حدیر۔ اس سے بھی یہی لگتا ہے کہ آپ نے ایسا کیا ہے۔ اس کے لالا بچ جائیں گے نا؟ وہ ڈری ہوئی تھی، فکر مند بھی تھی۔ خانزادہ نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے جھوٹی تسلی دی۔ اسے پریشان رکھ کر ویسے بھی کچھ نہیں ملنے والا تھا، تم بس اپنا خیال رکھو، ایسی باتیں مت سوچو، بلکہ بہتر ہے مجھے سوچا کرو۔ مجھے پہچانو تاکہ اگلی بار کوئی ایسی بات کرے تو مجھ سے پوچھے بنا مجھے ڈیفینڈ کر سکو۔ یقین کرو بالکل برا انسان نہیں ہوں۔ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کے گرد ہاتھ رکھے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا جوڑ کر بولا۔ پریحان نے آنکھیں میچ کر اس کی جھلستی سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کیا تھا۔ دل اس کے گرم جوش لمس اور اپنائیت بھری قربت پر دھک دھک کر کے بوکھلا کر رکھ دیتا تھا۔ اس کی بات پر دل سے ایمان لے آئی تھی۔ کیا بتاتی؟ اس نے تقریباً 2 ماہ صرف اسے ہی سوچا تھا، مگر پہچان نہیں پائی تھی۔ وہ اسے سینے میں سمیٹ کر اسے محسوس کرتا اپنے تھکن زدہ اعصاب کو پرسکون کرنے لگا۔ اوکے، مجھے تھوڑا کام ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے ناک کو چھو کر وہ پیچھے ہوا۔ پریان تپتا سرخ چہرہ لیے بیٹھی سر ہلا گئی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتا وہاں سے نکلا تو چہرے پر سنجیدگی اور پریشانی چھا گئی۔ راہم خٹک کی حالت گھبراہٹ میں مبتلا کر گئی تھی۔ مردان خانے میں یوسف کے ساتھ خان آزر اور خان زوار بیٹھے پریشانی میں گھرے ہوئے تھے۔ داور اور یاور کے علاوہ خانزادہ اور موسیٰ بھی ایک طرف بیٹھے اسی مسئلے کو سوچ رہے تھے۔ ابھی نیوز دیکھنے یا بہروز خان کی گرفتاری کی خبر سے خان یوسف لاعلم تھے۔ ابھی تو یاور کی جذباتی حرکت نے سب کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ سب جانتا ہے یہاں کی روایت کیا ہے۔ یہاں اس لڑکے نے آنکھ بند کی، یہاں حاکم خٹک جگہ بٹھا لے گا اور مطالبہ صرف خون بہا میں ونی ہوگا۔ خان یوسف نے تپ کر خان یاور کو دیکھا تھا۔ وہ جذباتی پن کے مظاہرے کے بعد اب سر ڈالے بیٹھا تھا۔ حالات کی سنگینی کا اب ادراک ہوا تھا۔ اچھی امید رکھیں آغا جان، وہ بچ جائے گا، خانزادہ نے بے چارگی سے کہا۔ دل میں خوف سا بھرا تھا۔
बच जाए, दुआ करो बच जाए। मर गया ना तो जिरगा बैठेगा, यही होगा, वो बदला भी लेगा। इसकी बेटी ली थी वनी में हमने, वो भी वनी लेगा। खान यूसुफ हकीकत पसंदी का मुजाहरा करते इनके और आसान ख़ता कर रहे थे हवेली में। 2 दिन बाद फंक्शन था और यहाँ खुशी के बजाय सब मर्दों के चेहरों पर 12 बजे हुए थे। अभी तो ये बात इलाके में नहीं फैली थी ना हवेली में। बहुत गलत किया यावर आका जान, ठीक कह रहे हैं। जो हालत यहाँ गुलजान भाभी की होती रही है, तुम सोच सकते हो अपनी बेटियों के लिए ऐसा यहाँ किसी ने रहम नहीं किया तो वो क्यों लिहाज करेंगे। ये सब तो होगा। खान जवार संजीदगी से बोले। खान हाजर पहलू बदल कर रह गए। हाँ तो अब इनकी ही बहन जाएगी ना खून बहा में, सारे जोश को सुकून मिल जाएगा। बाकी लड़कियों के रिश्ते भी हो गए हैं, इन तीनों के निकाह करवा देंगे, बचता कौन है, वही जरशे खान बची ना। खान यूसुफ ने भी यावर को शर्म दिलाती नज़रों से देखकर सफाकी से जताया। यावर और दावर से कहीं ज़्यादा तो खानज़ादा जरशे का सुनकर तड़प उठा था। आगा जान, वो चीख उठा, जरशे से बहुत अजीज़ थी। ये बात सोचकर ही दम घुटने लगा था इसका। आगा जान प्लीज़, अल्लाह बेहतर करेगा और यहाँ सब लड़कियाँ बराबर हैं, आप ऐसे फैसला मत दे। मूसा ने भी इन्हें नरमी से टोका। वो सर झटक गए। उम्र गुजारी है मैंने इन फैसलों और जिरकों में, जोश से नहीं होश से काम लेता हूँ। खान यावर ने जैसे जज्बातीपन का मुजाहरा किया है, अब समझदारी इसी में है, हकीकत को कबूल भी किया जाए और पहले से फ़ैसला जानकर दिमाग बना लिया जाए। हाँ सब लड़कियाँ बराबर हैं, मेरे लिए भी बराबर हैं, मगर वनी मांगी तो देनी ही पड़ेगी। हम तो लेकर भी बैठे हैं। तो बताओ मूसा खान, तुम यावर की गलती की सज़ा में अपनी किस बहन को वनी करोगे या फिर खानी अपनी बेटी देनी पड़ेगी। इसी ने किया है ना गुनाह, तो यही भुगतेगा, या बहन देगा या अपना खून। फिर बताओ कोई हल है क्या। खान यूसुफ की बात पर सबको सांप सूंघ गया। वो सच कह रहे थे, वो भी परेशान थे, मगर बड़े थे इसलिए आईना भी दिखा दिया। यावर ज़मीन में गड़ गया। जो हाल इसकी माँ का यहाँ होताया था, फिर भी इसने बिना सोचे समझे ये हरकत की। खान दावर ने तिलमिलाती नज़रों से इसे देखा और झटके से उठता वहाँ से चला गया। खानज़ादा का दिमाग तेज़ी से चल रहा था। आगा जान ने बता दिया था क्या होने वाला है, वो भी इसी हिसाब से हल सोचने वाला था। हाँ है मेरे पास हल, लड़कियों का कल ही निकाह होगा। जरशे का भी खानज़ादा ने मजबूत लहजे में कहा। क्या मतलब, किससे होगा निकाह। खान आजर चौंके। मूसा से। इसके अल्फाज पर मूसा ने झटके से सर उठाकर इसे देखा। खान यूसुफ मुत्तफिक हुए। मूसा से मैं बाद में पूछूंगा, हाँ अगर चचा जान को कोई एतराज़ है तो बताएं। खानज़ादा ने हैरत से खुद को तकते मूसा से नज़रें चुराकर खान जवार को देखा था। क्यों एतराज़ होगा, इसका बेटा तो फिर एक बीवी भुगता चुका है। जरशा कंवारी लड़की है, इसके बेटे से तो लाख दर्जे अच्छी है। खान जवार के जवाब देने से पहले ही खान यूसुफ ने जता दिया। मूसा का इस इज़्ज़त अफजाई पर मुँह उतरा था। आका जान अपनी औलादों में हमेशा एक की तरफदारी करते हुए दूसरे की इज़्ज़त को दो कौड़ी की करके रख देते थे। मुझे कोई एतराज़ नहीं, अगर मूसा इसके काबिल ना लगे तो ईसा को भी बुलवा सकता हूँ। खान जवार ने सुकून से जवाब दिया। खानज़ादा नफ़ी में सर हिला गया। वो मेरी बहन है, मुझे पता है कौन बेहतर है। मूसा से ही निकाह होगा, कल निकाह होंगे सबके। खानज़ादा ने फैसला सुनाया। ऐसे मौके पर इसका दिमाग खूब चलता था। अपनों को किसी मुश्किल में पड़ता देख ही जान हवा होने लगती थी। खान यूसुफ का इसकी हाजिर दिमागी पर फ़ख्र से सीना चौड़ा हुआ था। यावर ने तशक्कुर भरी नज़रों से छोटे भाई को देखा, जिसने इसका कारनामा भी संभाल लिया था, अपनी बहन भी। अलबत्ता मूसा कुछ बेचैन था। निकाह भी तुड़वाए जा सकते हैं, जिरगा फैसला कर दे तो निकाह भी हैसियत नहीं रखता। परसों लड़कियों की रुखसतियाँ कर दें, बाकी अल्लाह इसे बचा दे, इसे भी नुकसान नहीं होगा रुखसती करने से। खान आज़र ने मशवरा दिया। खुद पर आई थी तो हिफाजती तदबीर पहले की जा रही थी। दूसरों की बेटियों को वनी में लेने वाले तब नहीं सोच लेते कि ऐसी जाहिलाना रस्म का हिस्सा ही ना बने। वो जो हरकत वो खुद कर चुके थे, अब वही अपनी बेटियों के लिए सोच कर रोंगटे खड़े हो रहे थे। गुलजान ने झेल लिया था, मगर इनकी बेटी को
بچانے کے لیے یہاں ابھی ایک فرد موجود تھا، وہ بچ گئی تھی۔